تو یہاں پر فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، یہ صحیحین بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی پہلے اپنی قوم کی طرف خصوصی طور پہ بھیجے جاتے تھے، اور مجھے اللہ نے تمام انسانیت کے لیے عمومی طور پہ بھیجا ہے۔ فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ الشَّهْرِ، اللہ نے مجھے روب اور دبدبے سے میری مدد، میری نصرت فرما دی، اور یہ 1 مہینے کی مسافت تک۔ یہ حدیث اور حدیث کا یہ لفظ، یہ جملہ سمجھنا یہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہے، اور میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا چونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صحابہ کی نظر میں وہ سب اس بات میں آ جاتے ہیں، اکثر صحابہ کی نظر میں، کہ ایک مسلمان اور مسلمان لشکر جب نکلے یا تیار ہو تو 1 مہینے کی مسافت تک دشمن گھبراتا رہتا ہے۔ اب 1 مہینے کی مسافت لوگوں نے اس میں زمانہ لیا، اور لوگوں نے اس میں وہ فاصلہ لیا کہ 1 دن میں جو مسافت طے کی جاتی تھی عام طور پہ وہ 48 سے 50 مائل ہے، اور اس حوالے سے آپ 1 مہینے کی مسافت اگر فاصلے کے طور پہ دیکھنا چاہیں تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے، وقت درکار ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک واقعہ بس میں عرض کر دیتا ہوں سیرت طیبہ سے، کہ آپ جب تبوک کے لیے نکلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک روایت میں 20,000 ہے اور ایک روایت میں 30,000 ہے، اور سامنے لشکر 2 لاکھ سے زائد ہے، اور روایات میں 3 لاکھ کے لگ بھگ ہے، کوئی آپس میں ان کا کمپیریزن نہیں ہے عدد کے مقابلے میں، لیکن جو ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ موو ہوئے ہیں اپنے لشکر کو لے کے، وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ آ کے وہاں پر قبضہ کرتے ہیں اس علاقے میں، تبوک کے علاقے میں، جزیرہ عرب میں داخل ہوتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، دھمکی آمیز خطوط بھیجتے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، اور یہاں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نکلتے ہیں تو وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی چیز ہمیں مؤتہ میں نظر آتی ہے، کہاں 3,000 کا لشکر مسلمانوں کا، صحابہ کرام کا، اور کہاں 1.25 لاکھ کا لشکر۔ اب تو کوئی اس میں تقابل، پہلے تو پھر بھی 10% تھا، اب یہاں پر 10% بھی نہیں ہے، یہ تقریباً 1% بنتا ہے۔ 1.25 لاکھ، معافی چاہتا ہوں، 2% یا اس سے بھی کم، کہ 1.25 لاکھ اور سامنے 3,000، اور وہ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اس غزوے میں جس وجہ سے صحابہ نے یہ بات لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل نہیں ہیں، آپ نے صرف صحابہ کرام کو بھیجا ہے، جس میں آپ کے تینوں امراء باری باری شہید ہوتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت خالد بن ولید ان کو بچا کے لے آتے ہیں۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد میں، جنگ میں غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا، اس سے پہلے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اللہ نے غنیمتیں حلال نہیں فرمائی تھیں۔ ہم پیچھے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جنگ میں جاتے ہیں اور جیتتے ہیں، اور وہ غنیمتیں اکٹھی کر کے رکھتے ہیں، اور آسمانی بجلی آتی ہے اور سب کو جلا کے خاک کر دیتی ہے۔ اور دوسری روایت میں ہمیں ایک اور نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ غنیمتیں اکٹھی کرتے ہیں اور آگ ان کو نہیں جلاتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی کھوٹ ہے، تو سب اکٹھے ہو اور اللہ کے سامنے توبہ کرو، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اور آگ آتی ہے اور ان غنیمتوں کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ غنائم، یہ غنیمتیں،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھی. فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے چوتھی بات اللہ نے یہ عطا فرما دی مجھے کہ میرے لیے ساری کی ساری زمین اللہ نے سجدہ گاہ بنا دی، اللہ نے پاکیزہ بنا دی. اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے کوئی شخص کہیں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے وہی نماز وہ پڑھ لے. اب وہ مسجد کو ڈھونڈتے ہوئے کہ مسجد کہاں ہے وہ نماز کا وقت نکال دے، یہ نہ کریں کہ یہ پوری کی پوری سرزمین ہمارے لیے اللہ نے پاکیزہ اور سجدہ گاہ بنا دی. اور اس میں فقہاء نے اس بات میں متفق ہیں کہ وہ زمین جو جس پر سورج کی روشنی آ رہی ہے اور خشک ہے، جب تک ہمیں کوئی ناپاکی اس پہ نظر نہیں آتی وہ پاکیزہ ہے، اس پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر پانی تمہارے پاس سفر میں کم ہے، جو کہ ہمیں اکثر نظر آتا ہے جب ہم سعودی عرب میں بھی سفر کریں کہ صرف پینے کا پانی ہے اور باوضو نہیں ہے، اب وہ پینے کا پانی ضائع نہ کریں، اب آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس میں دوسرا اشارہ کہ زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکیزہ بنا دی گئی کہ اسی زمین سے ہم تیمم کر لیتے ہیں. صعیدا طیبا، کہ پاکیزہ بنا دی گئی تیمم کے لیے بھی. اور فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ فَأَخَّرْتُهَا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچویں چیز جو عطا فرمائی وہ شفاعت ہے، سفارش ہے جو میں اپنی امت کی کروں گا، لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن تک. قیامت میں یہ اللہ تعالیٰ سے میں گزارش کروں گا، دعا کروں گا، درخواست کروں گا کہ مجھے یہ چیز عطا فرما دیں، مجھے اپنی امت کی شفاعت سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دیں. اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح سنن ترمذی میں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے رہے. اور یہاں پر جو جملہ آپ نے فرمایا فہیا، تو میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے لمن لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. یہ بہت ہی اہم بات جو ہمیں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ میری شفاعت فہیا لمن لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یہ اس کے لیے ہوگی. یہ شرط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کرنا، یہ دو باتیں اللہ تعالی ہمیں دونوں باتیں عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی مسند احمد اور صحیح مسلم میں ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، جن کے ہاتھوں میں، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی او نصرانی ثم يموت ولا يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. آپ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اس امت میں سے میرے بارے میں کوئی یہودی عیسائی اب سنے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو امت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور جس طرح یہ آیت ہے تمام انسانیت کے لیے، جن و انس کیا سب کے لیے، جو اختیار رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے. اب آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بہت ہی واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ اب میرے بارے میں کوئی یہودی سنے، عیسائی سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخی ہے، وہ اہل نار میں سے ہے.
وَلَا يُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس بات پہ ایمان نہ لے آئے جس بات پر مجھے بھیجا گیا قرآن پہ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ بات ذرا غور سے سمجھ لیں کہ ہم لوگ اس بات میں اکثر تھوڑا سا دھوکہ کھا جاتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 2-3 آیات ہیں قرآن میں، 3 آیات ہیں، ایک سورہ بقرہ میں، دوسری سورہ مائدہ میں، اور تیسری سورہ الحج میں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور الفاظ آگے پیچھے ہیں، تقریباً معنی ایک ہی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، خواہ وہ یہودی تھے، عیسائی تھے، سابق تھے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کہ جنتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی یہ بات سمجھ لیں، ان آیات کا سبب نزول جو ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، معافی چاہتا ہوں، صحابہ میں آپس میں بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ جن کی میں نے خدمت کی، کوئی 7-8 آدمی ہیں جن کے ساتھ وہ 40 50 سال رہے عیسائیوں میں، ان کے بہت بڑے علماء میں ان کی خدمت کرتے رہے۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ ہم اہل النار، وہ سارے کے سارے مارے گئے، وہ تو دوزخی ہیں، وہ تو آپ سے ایمان نہیں لائے۔ تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ وہ لوگ دوزخی نہیں ہیں۔ اور اب دوسری بات ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کی آیات ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب، اور یہی آیت جو آخری آیات میں ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ اپنائے گا جو، اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ حد فاصل ہے، اب یہ معیار ہے، اب یہ کرائیٹیرین ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کہ یہودیت ساری کی ساری، عیسائیت ساری کی ساری، پرانے سارے کے سارے ادیان اس دین میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہ گویا کہ نہریں تھیں اور اب اس سمندر میں سارے کے سارے شامل ہو چکے ہیں، لیکن پیوریفائی ہو کے، تصحیح شدہ، کہ توریت کے حصے اس کے اندر موجود، بائبل ساری کی ساری تصحیح شدہ، زبور، صحف ابراہیم، الواح موسیٰ، یہ سارے کے سارے اس میں موجود، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ وہ حصے گنوا بھی دیے ہمیں کہ یہ حصہ فلانی کتاب میں سے ہے، یہ حصہ فلانی کتاب میں سے ہے، اور یہ حصہ یہ قرآن کا یہ خاص طور پہ مجھ پہ نازل ہوا، ہمیں یہ ساری باتیں بتلا دی گئیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں باور کرائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے، تمام ذی عقل اور ذی شعور مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 باتیں ہمیں سمجھائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، یہ تمام انسانیت کے لیے ہے قیامت تک۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کا دین یہ محفوظ کر دیا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خاصیت کہ آپ سے پہلے کوئی بھی دین محفوظ نہیں کیا گیا۔ اب حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا، اس دین کی حفاظت کا ذمہ۔ ایک یہ کہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کا دین، قرآن، سنت یہ محفوظ ہو گئے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ وہ احادیث جو موضوع ہیں، جو ضعیف ہیں، وہ درج کر لی گئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خلیفہ وقت نے ان کو ایک پیغام بھجوایا کہ یہ آپ جو احادیث اور ان کا چرچا کرتے ہیں
تو لوگوں نے اتنی زیادہ گھڑی ہوئی احادیث، موضوع احادیث جو لکھ ڈالی ہیں، جو شامل کر دی ہیں، ان کا آپ کیا تدارک کریں گے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو صرف 40,000 حدیثیں جو موضوع ہیں وہ یاد کرا دی ہیں تاکہ وہ شامل نہ ہونی پائیں صحیح احادیث میں. اور علماء نے شروع سے موضوع احادیث کے لیے علیحدہ کتابیں لکھی ہیں کہ یہ اسانید، یہ چینز، اور ان چین میں کوئی بھی بندہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیثیں وضع کرتے تھے. اگر اس چین میں ایسا کوئی بھی بندہ آ گیا تو حدیث ہم نہیں لیں گے، خواہ وہ حدیث صحیح کیوں نہ ہو، کہ چونکہ یہ بندہ آ گیا ہے جو جھوٹ بولتا تھا، اب یہ حدیث ہم لیں گے ہی نہیں اور ہم اس کو موضوع حدیث تصور کریں گے. تو ذہن میں رہے کہ ہماری موضوع احادیث وہ ان کی پھر بھی 50% چانس ہوتا ہے کہ صحیح ہو، لیکن ہم ان کو نہیں لیتے. اور تمام امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حدیث کے بارے میں موضوع کہہ دیا گیا تو اس کے قریب بھی نہیں جانا. ضعیف حدیث اس سے بہت اوپر ہے، اور صحیح اور حسن وہ تو بہت ہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اتھینٹک ہوتی ہے، خاص طور پہ صحیح احادیث. پھر ان میں آگے جس کو ہم متواتر کا درجہ دیتے ہیں کہ قرآن بھی متواتر کے درجوں میں، تواتر کے درجوں میں آتا ہے. اور پھر وہ حضرات، وہ لوگ، انہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں جو یوں کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے لہذا اس کو نہیں لینا چاہیے. ان کو ایک چھوٹی سی بات، بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث کے راوی، قرآن کے راوی، یہ دونوں ایک ہیں، وہی صحابہ کرام ہیں. قرآن لکھا لکھایا اللہ نے کسی پر نہیں اتارا تھا. قرآن کی آیات کی روایت کرنے والے، حدیث کی روایت کرنے والے وہی لوگ ہیں. ہاں، ایک ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی امتیازی صفت عطا فرما دی جو ہم سے پہلی قوموں میں نہیں تھی. ہمیں یہودیوں میں، عیسائیوں میں ایک بات ملتی ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ قرآن اور قرآن کو میں اللہ کے کلام کو نقل کرنا معنی کے طور پہ یہ ٹھیک ہے، اور انبیاء معنی کے طور پہ نقل کرتے تھے، والعیاذ باللہ. جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنی کتب سماوی ہیں، قرآن ہو، توریت ہو، انجیل ہو، وہ لفظی طور پہ اللہ نے اتارا ہے اور نبی نے لفظی طور پہ آگے بتلایا ہے. اور احادیث، وہ جو اللہ کا کلام ہے اس پر عمل کرنا، وہ معنی کے طور پہ آتا ہے. یہ ہمیں اللہ نے ایک امتیازی صفت عطا فرمائی کہ ہمیں یہ علم کہ حدیث اور حدیث میں جو صحابہ کی اکثریت ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ محمد الرسول اللہ کا جو لفظ تھا وہ ایز اٹ از ہم نے نقل کرنا ہے آگے. یہاں تک کہ ہمیں اکثر باتیں، اکثر احادیث جو عملی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. اب ایک چھوٹا سا آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ میں آپ کو سنا دوں. مولانا عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائیں، والد صاحب کے بھی حدیث کے استاد تھے، الحمدللہ میرے بھی استاد تھے، ان کے گھر مجھے رہنے کا شرف بھی حاصل ہوا. وہ کہتے تھے کہ میں جب محدثین کو پرکھتا ہوں کہ کتنا بڑا محدث ہے تو ایک چھوٹی سی حدیث ان سے پوچھ لیتا ہوں، اور کہنے لگے کہ ایک یہ چھوٹا سا نسخہ ہے کسی محدث کو پرکھنے کے لیے کتنا بڑا محدث ہے. بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تو آپ اپنی انگلیوں کو اس طرح کر لیتے، کان یعقدہن 53، گویا کہ آپ 53 اپنی انگلیوں سے گن رہے ہوں 53. اب یہ بات لفظی طور پہ سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تحیات میں یوں بیٹھے ہیں، اب انگلیوں کو 53 کیسے گنیں گے، اس کا کیا مطلب ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے. اب یہ ان احادیث میں ہے جو سینہ بسینہ عملی طور پہ ہر استاد، ہر محدث اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے، اور ہمیں بھی شیخ نے سکھائیں.
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے کس طرح گنتے. ہمیں جو مشہور ہے، ہم یوں کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے ایک ہاتھ کی انگلی کو 3 کر کے گن دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں ہے. اگرچہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بات میں عرض کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی یہ جو پور ہوتے ہیں، انامل، ان سے کاؤنٹ کیا کرو. اب اگر آپ پور سے کاؤنٹ کریں تو ایک ہاتھ میں 10 پور آگے. انامل یہ جو انگلی کا اوپر کا حصہ ہے، ان کو انامل کہتے ہیں. اور کچھ عرب یوں کہتے ہیں انامل سے مراد یہ ساری کی ساری انگلیاں. اور آپ نے فرمایا کہ اعقدوا بالانامل فانہن مسئولات مستنطقات، کہ یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دیں گے. اور اب ذرا غور کریں تو آپ کس طرح گنتے تھے. یہ ہمیں عملی طور پہ بتلایا گیا کہ آپ ایک داہنے ہاتھ میں آپ گنتے، آپ پڑھتے، اور لیفٹ کو شمار کے طور پہ، جس طرح ہم شمار کہتے ہیں کہ رائٹ میں 100 پورے ہوں گے تو آپ ایک انگلی یہاں پر 1 آ جاتا، اور آپ یہ یوں گنتے، یہ 1 ہے، یہ 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یوں 6، یوں 7، 8، 9 اور یہ 10. آپ نے یہ دونوں انگلیاں 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80 اور 90 اور 100 پھر ادھر ہو جاتا. یہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو انفرادی طور پہ جو صاحب سیکھنا چاہیں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے یہ 1000 تک گن لیتے، اور آپ کو تسبیح کی ضرورت نہ پڑتی. آپ نے کبھی تسبیح نہیں اٹھائی. یہ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو تفصیلاً اس میں جائیں گے، کیونکہ ہم موضوع سے بالکل ہٹ جائیں گے. اور اس طرح آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ 3 اور یہ 50، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں یہ 53 کرتے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ یوں کر کے بیٹھتے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آپ اپنی انگلیوں کا پوزیشن آپ یوں کر لیتے اور یوں کر کے بیٹھتے. اب یہ بات یہ اس طرح ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک کہ وہ عملی طور پہ بھی نہ ہو، فعلی طور پہ نہ ہو، قولی طور پہ تو ہے ہمارے پاس. اب پھر وہی بات ہے کہ علم ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور علم ان کتابوں میں، یہ کتابیں تو ذریعہ ہیں، ان میں صرف چھپا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ علم جب ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ختم کریں گے، تو اس طرح کے علماء وہ فوت ہونا شروع ہو جائیں گے. علماء باقی نہیں رہیں گے، علم غائب ہو جائے گا اس دنیا سے. وہ اسی طرح بموت العلماء، اور فرمایا بقبض العلماء، کہ علماء غائب ہو جائیں گے، علماء فوت ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ علم کو واپس لے لیں گے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اور لفظوں میں یا آسان لفظوں میں ہمیں یوں بات سمجھا رہے ہیں کہ علم سینوں میں ہوتا ہے، دلوں میں ہوتا ہے، دماغوں میں ہوتا ہے. کتاب تو صرف محفوظ کرتی ہے، کتاب میں تو خالی خزانہ ہے. علم زندہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں آئے گا، ہمارے دماغ میں، ہماری روح میں آئے گا. اور ذرا تھوڑا سا اس بات کو اور آگے بڑھائیں کہ قرآن کو ہم زندہ کیسے کریں گے؟ جب ہمارے دل میں اترے گا، ہمارے دماغ میں ہوگا، ہماری روح میں اترے گا، اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے. اب ہم نے قرآن کو، علم کو زندہ کر دیا. اب ہم زندہ و جاوید ایک عالم ہے یا طالب علم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس گروہ کے زمرے میں، علماء میں، اللہ تعالیٰ طلاب علم میں ہمیں شامل فرمائے.